سو میرا قصہ کہیں سنانے میں رہا. واہ 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 صاحب. بہت ضروری تھا خود سے ملنا مگر غضنفر، یہ کار دنیا کے تانے واہ 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 صاحب. ہم اسے رہنے نہیں دیں گے اور پوری کوشش رہے گی کہ یہ گفتگو کے سلسلے آپ سے جاری و ساری رہیں. اور یہ جو آپ کو عادل بھائی بہت پذیرائی ملی. جی ہاں، اس سلسلے سے بھی کچھ ہمیں بتائیے کہ اس کی رونمائی سب سے پہلے اجرا کہاں ہوئی؟ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ مواقع عطا کیے اور لفظ کے حوالے سے مجھے پہچان ملی. شاعری ہو یا کالم ہو، نثر ہو یا کوئی اور حوالہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں میں برکت تب آتی ہے جب خدا کا کرم ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں بھی برکت آئی اور اس کی تقریبات تقریباً پاکستان کے تمام شہروں میں ہوئی اور بہت محبت اور پذیرائی ملی اس کو. اس کے علاوہ اس پہ ریویو لکھے گئے، مضامین لکھے گئے جو الگ سے کتاب بنتی ہے. بالکل. اور اس پہ آپ نے جیسے فرمایا بتایا بھی کہ اس پہ ایک نیشنل یونیورسٹی نے اس پہ تحقیقی مقالہ لکھوایا اور اس کی بیرون ملک بھی اس کی تقریبات ہوئی، لندن میں ہوئی، جرمنی میں ہوئی. وقت کی کمی کے باعث میں ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکا، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے کہ ایک گفتگو ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد بھی ہوگی. اور لندن کی بات آپ کر رہے تھے کہ ہم تقریباً یہاں بھی ہوئی اور جرمنی میں اور جہاں جہاں محبت کرنے والے موجود. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب نے مجھے دنیا میں متعارف کروایا اور دنیا کو دیکھنے کا موقع اسی کتاب کا تھا. صاحب محبت خواب تو نہیں رہی؟ نہیں، محبت تو اچھی چیز ہے اور بالکل یہ تو مختلف شکلوں میں ساتھ رہی. یہ بتائیے کہ آپ کی شریک سفر یہ ان کا نام نویدہ غضنفر. اور کہاں ملاقات ہوئی؟ ملاقات کی کہانی تو پرانی، لیکن ہمارے فیملی فرینڈس تھے. جی. اور بس دیکھا اور ملاقاتیں رہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جس سے ایک ارینجڈ میرج ہماری ہے. اور لیکن اچھی ماشاء اللہ ہمارے 3 بچے اور ماشاء اللہ. تو بھابھی ہماری یہ کیمسٹری سائنس کی ہیں، ملتان سے یا صاحبان سے ہی ہیں؟ راولپنڈی سے. تو قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے ایم فل کیا ہے کیمسٹری میں اور آج کل وہ ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. تو مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی صاحب. یہ جو ہے یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اچھی تعاون کرنے والی اور اکوموڈیٹنگ. اور تو یہ بتائیے کہ ہماری بھابھی کا کون سا پسندیدہ شعر ہے جو انہوں نے پڑھ کے کہا کہ ہاں بھائی غضنفر صاحب یہ واقعی غزلات میں جو لکھی یہ دل کو لگتی ہے؟ ہاں، اس کو میری غزل پسند ہے، 2-3 پسند ہے. جو سب سے زیادہ ہے وہ کتاب میں شامل ہے، اتنا رویا ہوں کہ اب آنکھ میں پانی بھی نہیں. واہ، کیا شوق اس غزل سے 1-2 اشعار. اتنا رویا ہوں کہ اب آنکھ میں پانی بھی نہیں، میں نے یہ بات مگر اس کو بتانی بھی. واہ واہ. زندگی اب تو تعلق کی یہی صورت ہے، تجھ سے رکھنی بھی ہے اور تجھ سے نبھانی بھی نہیں. واہ واہ واہ. صرف آنکھیں ہی جو بن جائیں تو یہ بھی ہے بہت، پوری تصویر مجھے اس کی بنانی بھی نہیں. بھائی کیا اچھا شعر ہے، لیکن تصویر تو آپ نے پوری بنائی. تصویر کہاں بنتی ہے؟ تصویر تو بنی صاحب. بہرحال یہ پھر ہم دوسری گفتگو پہ چھوڑتے ہیں. لیکن پسند تو بہت اچھی ہے ان کی، کیونکہ یہ واقعی تینوں شعر جو ہیں کمال کے ہیں. ہاں، یہ پسند ہے. بچوں کی جو سوچ ہے اس وقت کیا عمریں ہیں؟ پہلے تو یہ پوچھ جی. بچہ ان کی عمریں ہیں آج کل اس وقت 11.5 سال کا بڑا. جی. اور 10 سال اور 8 سال. تو بڑے والے جو صاحبزادے ہیں ان کا کیا رجحان، کس طرف رجحان ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ ان کا رجحان ہے ہی از ویری ٹیلنٹڈ بوائے اور سائنس کی طرف اس کا رجحان زیادہ. جی. لیکن وہ
ادب اور شعر پوری طرح کو قریب قریب ہوں سے بالکل دیکھتا ہے اور جاتا ہے میرے ساتھ. اور جو درمیان والا ہے وہ بھی اس کو بھی ہے, میرے کالم بھی وہ پڑھتے ہیں. بڑا اچھی بات آپ نے ہے کہیں کے ساتھ ساتھ رکھیے تو یہ بالکل وہی صحبت ہے. وہی آتا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ وہ جو اپنی جو وراثت ہے یا جی اس کے ساتھ جڑا کر کے رہے. پہلا کالم کس اخبار کے لیے لکھا ہے؟ اوصاف اخبار اسلام آباد سے چھپتا ہے, جس میں میرا کالم آتا رہا. اور ان دنوں تو میں مفت لکھتا تھا, پیسے نہیں ملتے تھے, لیکن میں لکھتا رہا. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. جی اور میں روزنامہ خبریں اور پھر نوائے وقت میں آیا. موضوع کیا رہے آپ کے, کیا موضوعات رہے یہ؟ اور آج کل میں جنگ گروپ کے ساتھ منسلک ہوں. میں اس حوالے سے میں خوش قسمت رہا. میرے موضوعات وہی ہیں جو میرے ارد گرد ہیں, میری گلیوں میں ہیں, میرے گھروں میں ہیں, میرے ملک میں ہیں. روزمرہ کے سوشو پولیٹیکل ایشوز ہیں, ادبی ایشوز ہیں. میرا ایک اپنا سٹائل ہے, میں اسی سے لکھتا ہوں اور مجھے اس سے بھی زیرائی ملتی ہے. بہت سارے پڑھنے والے ہیں. میرا ایک اپنا حلقہ ہے. ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک ٹیلی ویژن کے ساتھ میں شروع سے رہا. اور شروع میں تو لفٹ نہیں ملتی تھی. مجھے اینکر بننے کا شوق تھا, لیکن وہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ مجھے ایک ایسی ذمہ داری مل گئی کہ مجھے پروگرام کرنے پڑے. تو وہی لوگ جو مجھے نہیں دیتے تھے پروگرام, وہ خود میرے پاس چل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پروگرام کرنے ہیں. اور میں نے وہ کیے پروگرام, اور پھر یہ سلسلہ چلنے یہ صاحب وہی فرشتہ ہے جو بار بار مدد کرتا ہے. بالکل ہے. اور اسی فرشتے نے مجھے آپ سے ملوایا. ارے نہیں بھائی, یہ تو آپ کی محبت ہے بڑی. یہ سلسلہ چل نکلا. پھر ان دنوں تو پاکستان ٹیلی ویژن تھا اکیلا. جی. اور اب تو جی ہاں, میں نے مختلف چینلز پہ کام کیا, مختلف پروگرامز کیے, ٹاک شوز تھے, ادبی پروگرامز تھے, مشاعروں کی نظامت کی. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. روشن دان کیسے ذہن میں نام آیا؟ روشن دان میرے اتفاق سے میرے پبلشر کے ذہن میں آیا. اچھا. جس نے میری کتاب شائع کی, وہ کہنے لگا کہ یہ خوبصورت نام ہے. جس نام, حالانکہ میں اس نام سے کالم نہیں لکھتا, کالم تو میرا ملاقات کے نام سے آتا ہے. جی ملاقات. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ جو بھی ہے روشن دان ہونا چاہیے, کرنے نہیں کر رہی, جو روشنی پھیلا رہی ہے. اچھا نام. یہ اچھا نام. 2 کتابیں آپ کی اور آ رہی ہیں. بالکل. ان کے متعلق کچھ بتائیے. ایک میری شاعری کی آ رہی ہے اور وہ اسی سال انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی. اس کا نام ہے روشنی تو میں بھی ہوں, اور اس میں نظمیں غزلیں ہیں. روشنی تو میں بھی ہوں. اس کا کیا محرک بنا صاحب؟ اس کا محرک مجھے یہ راشد کی نظم کی ایک لائن. جی. تو روشنی تو میں بھی ہوں, روشنی تو تم بھی. بالکل. تو وہ جو روشنی میرے اندر ہے, جی, ایک تو اس کو باہر نکالنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ دیکھو یہ ایک الگ قسم کی روشنی ہے, اسے بھی پہچانا جائے. کیا اچھی بات. اس کتاب سے, آنے والی کتاب سے, اگر کوئی آپ کے پاس اس وقت, میں 2-3 شعر جی ارشاد. کچھ تب و تاب کے علاوہ ہے. واہ. کچھ تب و تاب کے علاوہ ہے, زندگی خواب کے علاوہ ہے. واہ. زندگی خواب کے علاوہ ہے. اور جس سے رہتی ہے میری شب روشن, جس سے رہتی ہے میری شب روشن, وہ تو مہتاب کے علاوہ ہے. واہ 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 واہ. جس سے رہتی ہے میری شب روشن, وہ تو مہتاب کے علاوہ ہے. ایک چلتا ہے خواب ساتھ میرے, ایک چلتا ہے خواب ساتھ میرے, ایک اس خواب کے علاوہ ہے. ایک اس خواب کے علاوہ ہے. اور اس شعر پہ تو خاصی گفتگو ہو سکتی ہے, بلکہ الگ میرے خیال میں نشست چاہیے. لیکن بہرحال یہ کتاب کب آ رہی ہے؟ انشاءاللہ یہ 1-8 مہینے میں. اچھا. دوسری کتاب وہ ہے, میں نے پچھلے سال میں نے ایک انٹرنیشنل فیسٹیول آف ریزسٹنس پوئٹری میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ٹورانٹو میں. تو وہ میرے ذہن میں آیا اور اس پہ کام نہیں ہوا تھا. اور وہ شاعر جنہوں نے مزاحمتی شاعری کی اپنے اپنے ملکوں میں, جی, جن کا کسی کو نہیں پتا, وہ میں چاہتا تھا کہ وہ میں اکٹھا کروں
تو وہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں. وہ میری کمپائلیشن ہے اردو ترجمے کے ساتھ. اچھا. وہ میں انشاءاللہ وہ بھی عالمی مزاحمتی شاعری کے نام سے اسی سال انشاءاللہ انتظار رہے گا انشاءاللہ دونوں کتابوں کا. اور اس وعدے کے ساتھ کہ یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے صرف آج ہی تک محدود نہ رہے. خدا سے دعا بھی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں. جب دونوں کتابیں آئیں تو ان کی تقریب اجرا انشاءاللہ ہیوسٹن میں بھی ہو, نیو یارک میں بھی ہو. اور میں چاہوں گا کہ اس مختصر سی گفتگو جہاں سے ہم پاز لیں, اس گفتگو کا جو اختتام ہے وہ آپ ہی کی غزل سے ہو. جی بالکل. ایک بڑی اچھی غزل کل رات آپ سے سنی محفل کے بعد, نشست کے بعد. وہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سنا چکا. جی ایک اور میں سنا دیتا ہوں. ہم نے آپ سے دو یا تین غزلیں سنی تھی رات. ہاں ایک تو ابھی آپ سے جی سنی. ہاں بالکل. جہاں سے جی سکوت شب سے کلام کرنے چلا گیا تھا. سکوت شب سے کلام کرنے چلا گیا. واہ میں قصہ درد عام کرنے چلا. واہ واہ واہ. جہاں پر ایک عمر اور کچھ خواب گر گئے تھے, وہاں میں کچھ دن قیام کرنے. واہ 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 واہ. وہاں میں کچھ دن قیام کرنے چلا گیا تھا. اور کہیں یہ دنیا یہ گرد مجھ میں اتر نہ جائے. کہیں یہ دنیا یہ گرد مجھ میں اتر نہ جائے. میں دشت جام خرام کرنے چلا گیا. واہ. اور بہت دنوں سے تھے لفظ روٹے ہوئے سو میں بھی سخن سرا میں قیام. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے. بہت دنوں سے تھے لفظ روٹے ہوئے سو میں بھی سخن سرا میں قیام. واہ واہ واہ. یہیں کہیں تھا میں روز و شب کو تراشنے میں, یہیں کہیں صبح و شام کرنے چلا. واہ 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 واہ. آپ کا بہت شکریہ. اظہر بھائی میری یہ تو خوش نصیبی کہ ہمیں یہ اس صحبت کا موقع ملا. اور میں صرف اپنے دیکھنے والوں سے اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے آج غضنفر بھائی کی کہوں گا کہ ان کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور اسی محبت سے اسی لگن سے خدا آپ سے لکھواتا رہے اور آپ لکھتے رہیں اور ہم سب تک یہ چیزیں پہنچتی رہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو واپس ہیوسٹن میں یا اسلام آباد میں ملاقات ہوگی. دعا میں شامل رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.